بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، تمام قسم کی تعریف کی گویائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہت سارے طلباء اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تعلیم کے دوران اور خصوصاً اس وقت کہ جب ہم شرعی علم سیکھ رہے ہیں تو چند ہزار یا پھر چند درہم کے لیے ہم چھوٹے موٹے ٹیوشن جو ہے پڑھانا وقتی طور پر فائدہ مند ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے نہ صرف قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو اس کی علمی گہرائی ہے وہ بھی محدود ہو جاتی ہے۔ ایسے طلباء اکثر انہیں چند ہزار کی دوڑ میں وہ لگے رہتے ہیں، نہ علم کی وسعت ان کو حاصل ہوتی ہے اور نہ مہارت کی پختگی، جبکہ وہ طلباء جو تعلیمی دور میں صرف اپنی تعلیم، مہارت یعنی علم کے اندر رسوخ پیدا کرے اور صلاحیتوں کو سنوارنے پر توجہ دیتے ہیں، بعد میں یہی مہارتیں ان کو علم بھی دیتی ہے، عزت بھی دیتی ہے، اور چند ہزار کے بدلے لاکھوں روپے بھی جو ہے، یعنی جو دینی تعلیم کا اصل مقصود تو نہیں لیکن انسانی ضرورت بہرحال ہے، تو وہ بھی جو ہے فراہم ہوتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے دنوں کو طلباء جو ہے تجارت نہ بنائے، یہ دن خود کو بنانے کے ہیں، تاکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ کل کو دنیا آپ کی جو ہے محنت کی قیمت خود لگائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پیسے جو ہے بعد میں آئیں گے، پہلے جو ہے ہمیں خود کو قابل بنانا ہے، یہ ایک پہلی جو ہے نصیحت ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ محنت ساتھی طلباء کو چاہیے کہ یہ جو علم کا سفر ہم نے شروع کیا ہے، اہل علم کی سیرتیں ہمیشہ آپ سامنے رکھیں۔ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شیخ وصابی نے لکھا ہے، خود شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، جمعہ میں حاضر ہوتا تھا 4-5 لوگوں کے ساتھ، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کہوں کہ یا معاشر المسلمین، یا پھر یہ کہوں کہ ہاں بھائی اللہ سے ڈرو، وہ میرے چچا اللہ سے ڈرو، یعنی گنتی کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کی تعلیق میں شیخ وصابی علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ بعد میں بہت سارے لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ اندازہ کریں، شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے کہا کہ مسجد نبوی میں نے 10 سال پڑھا، مسجد نبوی میں 10 سال میں نے پڑھا، اور صرف ایک طالب علم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، اور وہ بھی سعودی نہیں تھا، حجاز کا رہنے والا نہیں تھا، وہ افریقہ کا رہنے والا تھا۔ اور ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے علم کو جو ہے استقامت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ شیخ عبد الوکیل ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیٹے ہیں
جو مکہ کے معروف محدث گزرے ہیں، شیخ عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد الوکیل ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جو ہے روزانہ قرآن کا بعض حصہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر صحیح بخاری پڑھتے تھے، پھر صحیح مسلم پڑھتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ تو شیخ یعنی کون؟ شیخ عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شیخ عبد الوکیل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں درس میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھ سے ایک حدیث کے متعلق سوال ہوا، اور مجھے میں جو ہے بالضبط نام مجھے یا پھر وہ حدیث یاد نہ رہی، اور میں گھر چلے گیا اور مجھے نیند لگ گئی، اور نیند میں نے اپنے والد کو دیکھا، شیخ عبدالحق ہاشمی کو، اور میرے والد نے کیا، اور میں اپنے والد سے پوچھا کہ ابو یہ حدیث کدھر ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بخاری کو ترک نہ کرو، علم کے راستے پر ثابت قدم رہو؟ ایسا نہیں ہے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم بخاری سے غافل نہ رہنا۔ تم نے دیکھا نہیں، ہم تو ہر روز بخاری پڑھتے تھے، مسلم پڑھتے تھے، اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث تو بخاری میں ہے، تو کتاب الجہاد تم اٹھاؤ۔ اور پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ حدیث جو ہے کتاب الجہاد میں تھی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ محنت جو ہے کرنا بہت ضروری ہے۔ شیخ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو شام کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 1914 میں، آپ کا حال ہی میں آپ سمجھے 100 سال پہلے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ میں نے صحیح مسلم کو مکمل پڑھا 40 دن میں، سنن میں ماجہ کو پڑھا 21 دن میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا پڑھی 19 دن میں، تقریب التہذیب پڑھی 10 دن میں۔ اب دیکھیں کس قدر جو ہے، آپ سوچیں 40 دن کے اندر مکمل صحیح مسلم پڑھ لی، اللہ اکبر! تو اس کے لیے صبر چاہیے ساتھیوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے جو حرمین کے ایک قاری تھے، بلکہ قرآن وہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ امام تھے، شیخ ابراہیم الاخضر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو استاد تھے شیخ حسن الاشعر، شیخ حسن الشار، شیخ حسن الشار، ان کی جو عمر تھی ساتھیوں، وہ 100 جو ہے یوں سمجھے آپ 38، ہاں 138 ایئرس ان کی عمر تھی۔ اللہ نے ان کی عمر میں بہت برکت دی۔ تو کہتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں، کون؟ شیخ ابراہیم الاخضر کہتے ہیں اپنے استاد شیخ حسن کے بارے میں کہ شیخ حسن نے ہم سے کہا کہ میں نے قرآن مجید اس ستون کے نیچے، یعنی اس پلر کے نیچے 100 سال میں نے پڑھا، اللہ اکبر! 100 سال! اب دیکھیں کس قدر استقامت ہے، 100 سال میں نے جو ہے قرآن مجید کی تعلیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس کی رضا کے حصول کا سبب بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ اندازہ کریں، اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد کے اندر ایک لطیف نقطہ بیان کیا۔ آپ نے کہا دیکھیں قرآن مجید کے اندر جہاں پر سورہ کہف کا ذکر کیا، سورہ کہف کی جو مشہور آیت ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے سفر کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ایک آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، فَلَمَّا جَاءَ وَقَالَ لِفَتَاهُ آتِينَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، کہ اس سفر نے ہم کو تھکا دیا۔ کیوں ساتھیوں؟ موسیٰ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مخلوق کی طرف سفر کر رہے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا کہ وہ 30 دن جو ہے، یعنی 30 دن کے روزے کے لیے، اور پھر بعد میں 10، حالانکہ ان دنوں میں نہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ بھوک محسوس کی نہ تھکان محسوس کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سفر مخلوق کی طرف نہیں تھا، اللہ کی طرف۔ تو ساتھیوں ہمیں بھی چاہیے کہ علم کا یہ جو عمل ہے ہم اخلاص اس کے اندر پیدا کریں۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہے، لیکن ایک واقعہ رکھ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ بہت سارے طلباء سوچتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم علم کے بجائے اگر وہ سیکھتے یہ سیکھتے، نہیں ساتھی، جو بھی آپ سیکھیں گے اس علم سے ہی عزت ہے، اور شریعت کے علم سے ہی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے جو ہے آپ کے جتنے بھی مراحل اس کو آسان کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میں بڑا دلچسپ قصہ آپ کو سناتا ہوں دکتور ولید کا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 2018 میں نے حج کیا، کون؟ دکتور ولید بیان کرتے ہیں۔ اور میرے جو روم کے جو ساتھی تھے، یعنی جو میرے روم میٹ تھے، وہ تھے یاسر۔ اب یہ یاسر کون ہے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ باتیں شروع ہوئی،
حج کے ایام تھے، وہ میرے روم میٹ بھی تھے، تو میں نے کہا یاسر کچھ بتاؤ اپنی زندگی کے بارے میں. اچھا. تو یاسر نے کہا کہ دیکھو ولید، میں نے جب اسکول کی تعلیم مکمل کی تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ملٹری آفیسر بنوں، اور میں نے ملٹری اکیڈمی جوائن کر لی، اور یہ میرا خواب بھی تھا. جب پہلا سال تھا اکیڈمی کا، تو ایک شیخ ہمارے پاس اس اکیڈمی میں، ملٹری اکیڈمی میں، جن کا نام تھا خالد، دکتر خالد. اور انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی قرآن پڑھو، تو میں نے بھی قرآن کی تلاوت کی. تو جیسا ہی میں نے قرآن کی تلاوت مکمل کی، تو دکتر خالد نے مجھ سے کہا کہ یاسر تمہاری قرآت تو بڑی اچھی ہے، تم ملٹری اکیڈمی میں کی ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم قرآن کی جو ہے سبحان اللہ، کیا تم قرآن کی یعنی قرآن کی قرأت سیکھتے، قرآن کو حفظ کرتے، یعنی ایک مدرسے میں تم داخلہ لیتے. اللہ اکبر. اب انہوں نے کہا کہ یہ بات میرے دل کو چھو گئی، اور میں فوری ملٹری اکیڈمی، میں نے اپنے والد سے مشورہ کیا، میرے والد نے بھی میرا ساتھ دیا، اور پھر میں جو ہے کہاں گیا، میں محمد بن سعود یونیورسٹی جو ریاض میں ہے، وہاں پر میں نے جو ہے اس کو جوائن کر لیا. وہاں سے میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی، پھر اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا، پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کی. اور کیونکہ میری قرأت بہت اچھی تھی، میں ریاض میں اس وقت نماز بھی پڑھایا کرتا تھا، تو میرا نام منتخب کیا گیا حرم میں جو ہے نماز پڑھانے کے لیے. اللہ اکبر. یہ کون ہے ساتھیوں؟ شیخ یاسر دوستری. اب آپ تعجب کریں گے، بات یہاں پر ختم نہیں ہو، میں اصل بات آپ کو بتاتا ہوں. 2015 رمضان کی بات ہے، جب وہاں پر جو ہے آپ کو حرم کا امام بھی بنا دیا گیا تھا. جب پہلی رات تھی، شیخ یاسر کہتے ہیں کہ میں صفا ہوٹل پہ تھا، اور جب میں جا رہا تھا تو مجھے میرا استقبال جو کر رہے تھے وہی ملٹری جو ہے آفیسرز کر رہے تھے. اور میں نے جب اس میں ایک ملٹری آفیسر کو دیکھا، جس کے لیفٹیننٹ جسے ہم کہتے ہیں، 2 سٹارز جس کے پاس ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا ارے بھائی یہ تو وہی کلاس میٹ تھا جو ملٹری اکیڈمی میں فرسٹ ایئر میں میرے ساتھ پڑھتا تھا. دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے سے کیسی ان کو عزت دی، سبحان اللہ. یعنی وہ نہ ہی بلکہ حرم کے امام بنے، بلکہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے وہی سیکیورٹی، آپ سوچیں، آپ ہی وانٹڈ ٹو بیکم این ملٹری آفیسر. آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ بننا جو چاہتے تھے وہی ان کی، یعنی یہ خادم بننا چاہتے تھے، اللہ نے جو ہے ان کو خادم نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس عہدے پر وہ پہنچنا چاہتے تھے، وہ عہدے کو خود جو ہے، وہ عہدے داروں کو خود ان کا خادم بنا دیا علم کی بدولت. اللہ اکبر. تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ علم کا جو مرحلہ ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، یہ اصل چیز ہے. اب جہاں تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا تعلق ہے، تو چند بنیادی باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے ساتھیوں، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو عدالت ہے وہ مسلم ہے. یہ میں آپ کو اجمالاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری کتابیں جو ہم نے کل ذکر کی، اور بعض کتابیں جو آج ہم ذکر کریں گے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ کی جو عدالت ہے وہ مسلم ہے. کیوں ساتھیوں؟ اگر کوئی شخص صحابہ کی عدالت کو مجروح قرار دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ صحابہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کذاب ہے، یا صحابہ نعوذ باللہ من ذالک دین کو انہوں نے صحیح طور پر نہیں پہنچایا، تو آپ سوچیں دین کے پہلے راوی ہی یہی ہے، دین وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. تو صحابہ کی عدالت مسلم. کوئی شخص جو صحابہ کی عدالت کو مجروح قرار دے، گویا وہ کس پر نقطہ چینی کر رہا ہے؟ وہ دین پر نقطہ چینی کر رہا ہے، وہ اللہ کی شریعت پر اعتراض کر رہا ہے. دوسری بات ساتھ، صحابہ کے جو درجات ہیں وہ متعین، یعنی ہر صحابی کا مقام برابر نہیں. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے بعض رسولوں کو بعض انبیاء پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت ہے. تیسری بات، ان صحابہ سے محبت کرنا ساتھیوں ایمان کی علامت ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہی وجہ ہے بعض محدثین نے صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کی توقیر و تعظیم کرنا، اس موضوع سے متعلق جو احادیث ہے، جو آثار ہے، وہ کتاب الایمان میں نقل کیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان صحابہ سے محبت کرے. چوتھی چیز ساتھیوں، ان کے لیے دعا کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. ساتھیوں یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں ساتھیوں، سبحان اللہ، بعض نقطے
ایسے ہوتے ہیں جو تفسیری نکات جو تڑپا دیتے ہیں. امام حمیدی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، عبداللہ ابن زبیر الحمیدی المکی، آپ ان کا رسالہ پڑھیں اصول السنہ، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. بہرحال میں نے اردو کا ترجمہ نہیں دیکھا لیکن ترجمہ میرے پاس ہے، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اردو کا ترجمہ بھی. وہاں پر آپ نے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورہ حشر کی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ اس کا اگر موٹا موٹا ترجمہ ہم کریں کہ وہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اے اللہ، ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے قبل گزر چکے ہیں، جو ہم سے پہلے جو ہے موت پا چکے ہیں. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ پتہ یہ چلا کہ ایمان نہیں لایا جا سکتا، کوئی شخص اقرار نہیں کر سکتا جب تک کہ صحابہ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کی جائے. یعنی وہ ایمان والا اسی وقت ہوگا جب صحابہ کی مغفرت کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ صحابہ کے لیے دعا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور چوتھی چیز ساتھیوں، ان کا ذکر جب بھی کیا جائے خیر سے کیا جائے. اب وہ ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھیوں، ذرا اس کو لکھ کر رکھ لیں. خیر سے کیوں کیا جائے؟ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین معصوم ہیں، بالکل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین مغفور ہیں. یہی بات متقدمین نے، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی. کیا معنی یہ ہے کہ اچھا، جو آریہ سماج کا بانی تھا دیانند سرسوتی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ایک اعتراض کیا. اعتراض اس نے یہ کیا کہ کیا قیامت کے دن ہر گناہ کے بدلے میں سزا دی جائے گی؟ اگر سزا دی جائے گی تو کیا یہ صفت رحم کے خلاف نہیں؟ اور اگر سزا نہیں دی جائے گی تو کیا عدل کے خلاف نہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ عدل یہ نہیں کہ ہر گنہگار کو جو ہے سزا دی جائے. عدل یہ ہے کہ مظلوم کو اس کے حق سے محروم نہ کر دیا جائے، یعنی مظلوم کو اس کا حق پہنچایا جائے. یہ اصل میں عدل ہے. اب جو حقوق اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کو نہ معاف کرے. یہ اللہ کی مشیت، کتابیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے جو گناہ ہوئے ہیں یقیناً ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید کی آیات، نصوص اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، اللہ نے ان کی مغفرت کا ذکر کتاب و سنت کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا. تو جب اللہ رب العزت نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، اللہ رب العزت جو غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے، اللہ رب العزت نے اپنے عفو اور درگزری کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو یا پھر ان کے غلطیوں کو جو ہے بیان کریں؟ نہیں، یقیناً نہیں. کیوں؟ یہ مغفور ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ان کا ذکر کرے تو خیر کے ساتھ کرے، شر کے ساتھ نہ کرو. میں یہ کیوں بتاتا ہوں ساتھیوں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں اس پر جو ہے توجہ نہیں دیتے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے. یہ کون ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ حنین اٹھائے، آپ یرموک اٹھائے، دونوں آنکھیں آپ کی چلی گئی. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے آنے والے اور آخر میں نکلنے والے. اللہ اکبر. جب آپ کو دفن کر دیا گیا، موت کا آخری مرحلہ تھا، یعنی سیاقت الموت، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، تو آپ نے کیا کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں نے کچھ گناہ کیا. ایسی شخصیت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اب جب لوگ ذکر کرتے ہیں پہلے کے معاملات، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ذکر کریں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات بیان کریں کہ بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ ذکر نہیں کرتے. تو صحابہ کا جب ذکر کیا جائے، خاص کر ان صحابہ کا جن کے خلاف روافض بھوگتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آیا یہ بھی تو دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. آیا یہ بھی تو دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی دی. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی. صرف ان چیزوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر خطباء، اکثر جو ہے واعظین بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات یہ عرض کر رہا تھا، چھٹویں چیز، ان کی رحمت کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا. ان کی بشری جو غلطیاں ہیں اس پر جو ہے خاموشی اختیار کیا جائے، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں اس پر جو ہے خاموشی اختیار کی جائے. امام ابو حنیفہ اللہ کی قبر پر کرو رحمت فرمائے خون الجمان اٹھا کر دیکھیں، ان سے پوچھا گیا مشاجرات کے بارے میں، کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اس کے بارے میں نہیں. بہرحال اس پر آئیں گے ہم تفصیل سے. اچھا، یہ بات بھی یاد رکھے، جو ان سے بغض رکھے ان سے ہمیں بغض رکھنا چاہیے، اور صحابہ کی منہج، جو صحابہ کا طریقہ ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے. اب یہاں پر ساتھیوں، صحابہ کے متعلق آپ گمراہ فرقوں کو دیکھیں، خوارج کو دیکھیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان جو جنگوں میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک کو کافر قرار دیتے ہیں. اب آپ یہ مت سمجھے کہ یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں، نہیں. آپ عمان کے مفتی خلیل کو اٹھا کر دیکھیں، آج بھی وہ لوگ یہی بات کہتے ہیں. واصل بن عطا جو معتزلہ مذہب کا بانی ہے، اس نے بھی کیا کہا؟ جنگ صفین میں شامل ہونے والے صحابہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت فاسق ہے نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی جماعت. عمرو بن عبید کے نزدیک تو دونوں جماعتیں جو ہے فاسق ہیں. ناصبی جو ہے وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. روافظ کو آپ دیکھ لیں، چند صحابہ اکرام کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ طعن و تشنیع، بلکہ تکفیر تک کرتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیوں، عدالت کے متعلق، کیونکہ بہت بار یہ بات آتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی عدالت مسلم ہے، تو اس سے پہلی بات ساتھیوں جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ وہ عادل ہے. اب عادل ہے کا یہ معنی نہیں کہ ان سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوئی، کیونکہ اگر غلطی سرزد بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال صالحہ، ان کے استغفار کی بدولت یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. دوسری بات، کسی ایک صحابی پر، اس کو یاد رکھیں، کسی ایک صحابی پر، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مغیرہ بن شعبہ کیوں نہ ہو، کسی ایک صحابی کی عدالت پر تان کرنا گویا تمام صحابہ کی عدالت پر تان کرنے کے مترادف. اور صحابہ اکرام سے متعلق ساتھیوں میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، تین یعنی آپ کو جو روایتیں ملیں گی وہ تین میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہوگی. پہلا حال کیا ہوگا؟ وہ محکم روایت ہوگی، تو یہی اصل ہے. دوسرے متشابہ روایت ہوگی، تو جب متشابہ روایت ہوگی تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ محکم روایتوں کی طرف رجوع کرنا ضروری. اچھا، تیسری جھوٹی روایتیں ہوں گی. اب یہ جو جھوٹی روایتیں ہوں گی، اس سے جو ہے ہمیں اس کو رد کرنا ہے، اس کی تردید کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختصر سی جو ہے باتیں تھیں ان کتابوں میں. یہاں پر ایک بات جو ہم نے عرض کی کہ ان سے محبت کیوں کرے ساتھی. اللہ اکبر. ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں کہا کہ جب امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، انہیں دوسری صدی کے عالم دین ہے، 183 ہجری میں آس پاس آپ کا انتقال ہوا، جب وہ سکرات میں تھے تو آپ نے کہا کہ اے اللہ، بے شک میں نے گرچہ تیری نافرمانی کی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے تیرے نافرمانی کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو ہے موت کا مرحلہ ہم سب پر آسان فرمائے، مگر تیری رضا کے لیے، صرف تیری رضا کے لیے میں جو ہے ہر اس سے محبت کرتا تھا جو تیری اطاعت کرتا، جو تیری فرما برداری کرتا. اللہ اکبر. یہ بات آپ نے مرنے سے پہلے کہی، ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں نقل کیا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ساتھ کہ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں، مگر اے اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت، محدثین، فقہا، اولیاء الرحمن
سے تیری رضا کے خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ابو طالب بھی محمد سے محبت کرتے تھے لیکن محمد رسول اللہ سے نہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک ساتھیوں یہ تان و تشریح کا معاملہ ہے، آپ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے دروس، آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور سنن نبی داؤد کی جو ان کی شرح ہے اس میں آپ دیکھیں، آپ نے وہاں پر یہ بات کہی ہے کہ خوارج کا جو بدترین فرقہ ہے وہ عبادیہ کا، اور عبادیہ کا جو عالم ہے اور فی الوقت سلطنت عمان، جو مسکٹ عمان کا جو مفتی ہے احمد خلیلی، اس نے جو ہے اپنے لیکچر الفتنہ، اس کا ایک لیکچر، اس میں کہا ہے کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور آپ دیکھیں یہ جو اپنے آپ کو سنی کہلانے والے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں صحابہ پر، یہ اعتراضات روافض سے چرائے۔ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر بتاتا ہوں۔ آپ مثال کے طور پر مروہ مدودی کو لے لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت ہے وہ یہ کہا کہ بغیر مشورے کی جو ہے منعقد ہو گئی تھی۔ یہی بات منہاج الکرامہ میں جو ہے ہلی نے کہی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور کیا ہے یہ علی بن ابی معیط کو لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیں گے، یہ جو ایک اعتراض کیا سیدنا بہت سارے اعتراضات کیے، یہ بھی جو ہے ہلی نے کیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تحریک اسلامی کے لیے ایسے لوگوں کو عہدے دیے جو سربراہی کے لیے جو ہے فٹ نہیں تھے، یہ بھی جو ہے طاہر ہلی نے اعتراض کیا۔ پھر جو حکم بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ہے اعتراض ہوا، وہ بھی طاہر ہلی سے لیا۔ ایسے میں ابھی خلافت و ملکیت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے اعتراضات وہیں سے لیے گئے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے جو ہم نے نکات بیان کیے کہ صحابہ، یہ جو 4-5 نقطے ہم نے بیان کیے وہی خلاصہ ہے ان کتابوں کا۔ انشاءاللہ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ کتابیں دیکھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، 1 منٹ جو کل رہ گئی تھی۔ اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم آپ کو کتابیں یہ بتا رہے ہیں تو یہ صرف وہ کتابیں ہیں جو خاص کر صحابہ کے فضائل پر، صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے اور صحابہ کا شریعت میں کیا مقام ہے اس موضوع سے متعلق ہے۔ اگر آپ اس طرف جائیں گے کہ ایک ایک صحابی کی سیرت، صرف سیدنا عمر کی سیرت، سیدنا ابو بکر کی سیرت، تو وہ تو یعنی ایسا سمندر ہے جس کا یہ نہ تو کوئی طے ہے نہ تو کوئی کنارہ، وہ تو ایک الگ ہی دنیا۔ ایک ایک صحابی کی سیرت پر پی ایچ ڈی، ماسٹرز، پھر صحابہ کے متعلق جو ہے ان کی علمی سرگرمیاں، صحابہ کا مقام، صحابہ کی تفاسیر، صحابہ کے جو صحیفے ہیں، صحابہ کے جو آثار ہے فقہ سے متعلق، عربی سے متعلق، عربی اشعار، یہ ایک الگ ہی دنیا میں۔ ہم اس موضوع پہ ہے ہی نہیں، ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو ذکر کر رہے ہیں یا وہ کتابیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ایک مختصر سا خاکہ۔ پوری کتابیں تو ہم بھی نہیں بتا سکتے، جو ناقص ہمارا مطالعہ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس موضوع سے، صحابہ کے فضائل، صحابہ کا رتبہ، صحابہ کے تراجم پر، صحابہ کی اہمیت اجاگر کرنے پر جو کتابیں لکھی گئی وہ کتابیں۔ دیکھیں آپ ادھر آ جائے، کل ہم نے دیکھا اسد الغابہ، یہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ دیکھیں عز الدین ابن الاسیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری، ٹھیک ہے، 630 ہجری میں جو ہے آپ کا انتقال ہوا۔ اچھا، پھر یہی مختلف جو ہے اس کے یوں سمجھے آپ ایڈیشنز ہے۔ پھر یہ کتاب ہے امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین پر لکھی ہے، اور بڑی بہترین کتاب ہے یہ کتاب۔ اصل میں جو استدراک یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر جو گرفت کی علمی مسائل پر، اس موضوع پر امام زرکشی رحمہ اللہ نے وہ پورے مسائل جمع کیے، جہاں پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے گرفت کیا تھا، تقریباً 328 صفحات پر ہے۔ پھر یہی ہے، پھر یہ جو شیخ ابو قحافہ معظمرے نے بھی ذکر کیا، اس کی 13ویں جلد بھی ہے فضائل صحابہ کے اوپر۔
الاحادیث الواردہ فی فضائل الصحابہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کتب تسع، پھر مسند بزار، مسند ابو یعلا، پھر معجم الکبیر، معجم الصغیر، معجم الاوسط طبرانی، ان کتابوں میں جو صحابہ کی فضیلت آئی ہے وہ پوروں کو ذکر کیا گیا۔ 13ویں جلد میں جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، اس کے اندر بھی جو زوائد آئے ہیں وہ اس میں سے بھی فضائل صحابہ جو ہے آپ نے جمع کر، یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ پورے روایتوں کو جیسا شیخ نے بھی کہا بارک اللہ فیکم جو ہے اس کے اندر جو ہے جمع کرنے کی جو ہے اچھی خاصی کوشش کی۔ اچھا، یہ ابن حجر اسقلانی کی معروف کتاب الاصابہ، یہاں پر ایک ایڈیشن جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو 1873 میں کولکتہ سے چھپا، الاصابہ 1873، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب چھپی، یہ کولکتہ سے چھپی، وہاں پر پرنٹنگ پریس تھا۔ پھر یہ پورے جو ہے صحابہ سے ابن جو ہے الاصابہ کے ڈفرینٹ ایڈیشن سے۔ پھر الانابہ الی معرفت المختلف من الصحابہ، یہ ہے مغلطائی کی، یہ ایک حنفی عالم دین تھے جو ہے۔ اس کے بعد پھر ہے تجرید، اب دیکھیں یہ شیخ ارشد نے جو کتاب ذکر کی ہے کہ صحابہ کا موقف کیا تھا فتنوں کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حیات الصحابہ، یہ علامہ یوسف خانیلوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ شیخ مقبل نے کہا ٹھیک ہے اس کے اندر فائدہ ہے لیکن اس کے اندر ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں، لیکن یہ جو نسخہ ہے یہ آپ رکھیں دکتور بشر اول معروف کا، یہ آپ کو بہت کام آئے گا۔ بہت سارے جو ہے یعنی یوں سمجھے صحابہ سے متعلق بڑی اچھے ترتیب میں بہت سارے قیمتی معلومات شیخ رحمہ اللہ نے جمع کر دی۔ فضائل الصحابہ، فضائل صحابہ سے مراد دیکھیں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ جائیں گے تو اس کی پھر شرح کی ہے، یعنی یہ بھی ایک تھیسس کیا جا سکتا ہے، ہاں اس سے اٹھایا پھر اس کی پوری مکمل تخریج کرے، شرح کرے۔ یہ جو پہلی کتاب جو فضائل صحابہ پر لکھی گئی بقول شیخ ظفر حفظہ اللہ، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل الصحابہ، دیکھ سکتے ہیں آپ، شیخ وسیع عباس حفظہ اللہ نے اس کی تحقیق کی۔ اچھا، پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب کل جو ہم نے ذکر کی فضائل الصحابہ، یہ 102 صفحات میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام ابن حنبل کی، امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل الصحابہ پر 107 صفحات پر ہے، محمد بن خلیفہ الرباح انہوں نے تحقیق کی اس کی۔ معجم الصحابہ، اور پھر ہے اور بھی بہت سارے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی معجم الصحابہ، اور امام بغوی، پھر ہے معرفت الصحابہ، یہ دیکھیں ابن مندہ، یہ بھی بہت پرانی کتاب ہے اس موضوع پر، معرفت الصحابہ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کی، 390 ہجری میں، 4 صدی کی کتاب ہے۔ اس کی تحقیق کی عامر حسن صابری، استاد الحدیث النبوی، اور کہاں کے ہیں، یہ ابن مندہ رحمہ اللہ کی کتاب۔ پھر یہ دیکھیں معرفت الصحابہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ جو کتابیں بتائی گئی کوئی یہ نہ سمجھے، پھر دیکھیں اعتقاد، اہل سنت کا اعتقاد کیا ہے، شیخ محمد بن عبداللہ کی کتاب کہ ہمارا صحابہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، روافض کے متعلق ہماری کیا رائے ہونی چاہیے، پھر صحابہ کے خلاف جو طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، جو کل ہم نے ذکر کیا۔ دیکھیں آپ تینوں علماء، شیخ الاسلام نے تیمیہ الحرانی دمشقی، حرانی کیوں، شام کا علاقہ حران، وہ وہاں پر پیدا ہوئے، دمشق دمسکس، ابن حجر الہیثمی، ابن عابدین، دیکھیں ابن حجر الہیثمی اور ہے، ابن حجر اسقلانی اور ہے، تینوں کے فتاوے جمع کر دیے، پھر وہ بھی یہی سیم کتاب ہے۔ پھر صحابہ کے متعلق اہل سنت کا اعتقاد، یہ تفصیل سے شیخ ناصر کی کتاب ہے، بڑی جو ہے لگ بھگ 1296 صفحات پر مشتمل ہے۔ پھر یہاں شیخ ناصر بن علی الشیخ کی، پھر شیخ عبدالرزاق البدر کی بھی مختصر تصنیف ہے، شیخ عبد المحسن العباد کی بھی ہے،
کہ صحابہ کے اچھا یہ دیکھیں مفہوم عدالت الصحابہ، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ جیسا جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ صحابہ کی عدالت کا مفہوم کیا ہے، یہ امام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں ان کی کتاب ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ یہاں تک اردو میں آپ دیکھیں تو خاص کر یہ کتابیں، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ پر بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ کتابیں آپ سامنے رکھیں۔ یہ دیکھیں ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کل جو ہم نے ذکر کی تھی اس کا ترجمہ ہو گیا، ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ کی کتاب۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو آپ کو اس موضوع پر پڑھنی چاہیے وہ ہے ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب تھی، بڑی اچھی کتاب ہے، یہ مولانا مودودی کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تاریخی حقائق۔ اور ایک کتاب جو آپ کو پڑھنی چاہیے اس موضوع پر وہ ایک تو ابن حسنوی اور ایک میں ڈھونڈ رہا ہوں، ایک منٹ، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی بھی ایک کتاب ہے، وہ بھی کتاب پڑھنی چاہیے۔ بہرحال یہ پوری کتاب یہ ہم نے مختصر جمع کیے ہیں جو صرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دفاع میں ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا حسنین رضی اللہ عنہ کی سیرت وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس میں خاص کر یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں۔ یہ علامہ گندالوی کے شاگرد تھے شیخ مولانا حکیم ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب آپ ضرور پڑھیں، سیرت حسین اور سنیحہ کربلا۔ اچھا پھر سلابی اگرچہ ان کا منہج درست نہیں ہے لیکن تاریخ کے حد تک آپ سیدنا حسین اور سیدنا حسن وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی کتابیں بھی کافی جو ہے نفع بخش اس موضوع میں۔ اچھا اس کے بعد یہ چارٹس تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو پھر پڑھائیں گے۔ خلفائے راشدین میں آپ کو جو تفصیل سے پھر پڑھنا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے متعلق، خاص کر دیکھیں آپ امام نسائی رحمۃ اللہ خصائص علی جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی تخریج سے جو ہے یہ کتاب چھپی ہے۔ اور ایک کتاب جو کل ہم نے ذکر کی تھی امام زمخشری کی، جو میں نے کہا تھا کہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، وہ کتاب یہ ہے ساتھیوں، خلفائے راشدین اور اہل بیت اکرام کے باہمی تعلقات، علامہ جار اللہ زمخشری کی کتاب۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے کس نے؟ مبلغ اسلام مولانا احتشام الحسن صاحب خاندی۔ یہ جو ہے امام زمخشری کی کتاب ہے، 160 صفحات میں۔ اس سے آپ کو اچھا یہ بھی کتاب ضرور پڑھیں۔ افضلیت شیخین، شیخین کون ہے یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ شیخین جب ہم کہتے ہیں تو صحابہ اکرام کے درمیان جب ہم کہیں تو اس سے مراد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ہے، اور محدثین کے درمیان جب ہم کہیں تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ اور احناف میں جب یہ استعمال ہو، یعنی آپ فقہ حنفی کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام قاضی ابی یوسف۔ اور آپ مالکی فقہ یعنی مالک موالک کے درمیان ہیں اور مالک کی فقہ پر کلاس چل رہی ہے تو اس کا مطلب کون ہے؟ امام قیروانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قابسی رحمۃ اللہ علیہ، قیروانی اور قابسی۔ اور شوافی کے درمیان بیٹھے ہوئے تو امام رافعی اور امام رفاعی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ حنابلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نہیں مجد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو۔ اور آپ نحو علم نحو کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تو وہاں پر خلیل ابن احمد النحوی اور امام سیبوی، یہ دو مراد ہوتے ہیں شیخین سے۔ اور آپ فلسفے کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ہے ابن سینا اور امام فارابی، یہ دونوں کو شیخین کہتے ہیں۔ تو لیکن جب ہم صحابہ میں کہیں گے تو اس سے مراد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو افضلیت شیخین دیکھیں آپ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی، آپ تعجب کریں گے، میں نے یہ بات سنی ہے شیخ ظفر سے کہ جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ کتاب لکھی تو بغداد سے جو ہے، کیونکہ فارسی میں لکھی تھی وہ کتاب، بغداد سے جو اس کے ترجمے کو چھاپا گیا، عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا۔ صحابہ اور اہل بیت، تو صحابہ اور اہل بیت میں کس قدر محبت تھی اس پر بھی جو ہے کافی ساری کتابیں لکھی گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اردو میں ہے۔ اچھا اب جن لوگوں کو خاص کر آپ کو پڑھنا ہے اس میں وہ ہے علامہ صالح ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتابیں ہیں کافی مفید ہے اس موضوع پر۔ شیخ مقصود حفظہ اللہ نے جس کتاب کا ذکر کیا وہ یہ ہے اصحاب محمد کا مدبرانہ دفاع، مولانا محمد بشیر احمد حصاری۔
یہ جو ہے مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ پھر دفاع صحابہ کیوں ضروری ہے، جو ہم کتاب پڑھیں گے وہ مقام صحابہ، 3 کتابیں چھپی ہے اس ادارے سے، ادارت العلوم الازہریہ سے، عدالت صحابہ، مقام صحابہ اور مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات ادھر ہے، عدالت بھی تھی میرے پاس، وہ مل جائے گی۔ تو یہ علامہ احسان علیہ ظہیر اور ادارت العلوم الازہریہ سے جو اس موضوع پر یہ 3 کتابیں چھپی ہیں۔ اچھا، پھر آسان انداز میں، آسان اردو میں، اگر آپ یعنی جو صرف یعنی تھوڑا بہت دین کو جانتے ہیں، آپ 2 کتابیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اقبال کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور فضائل صحابہ سے، اور دوسری یہ بھی کتاب شیخ ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی کی جو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے جو ہے ان کے زیر نگرانی میں جو چھپی ہے، شان صحابہ بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب بھی کافی اچھی ہے صحابہ کے مقام کو جاننے میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن 2 جیسا میں نے ذکر کیا کہ ایک تو آپ کو جو پڑھنی ہے وہ علامہ احسان ظہیر کی کتاب ہے، دوسری شیخ ارشاد الحق اثری، پہلے ارشاد الحق اثری پھر علامہ احسان ظہیری، اور اس کے بعد چند کتابیں جو میں ذکر کروں گا جو آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک تو ساتھیوں سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہے دکتور ناصر بن عبداللہ بن علی، جس کا ذکر ہم نے ابھی عربی میں دیکھے نا ہم نے ان کی کتاب، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے آئینہ مذہب شیعہ، وہ 2 جلدوں میں ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ یہ تیسری کتاب، تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا کہ یہ شروع کہاں سے ہوئے، 3 جلدوں میں یہ کتاب چھپی۔ پھر ایک شیعہ کے عالم دین تھے، اور یہ کتاب میں ہی نہیں بلکہ شیخ ظفر حفظہ اللہ نے بھی تجویز کی، جن کا نام تھا نواب محسن الملک سید محمد مہدی علی خان۔ یہ شیعہ تھے، بعد میں انہوں نے جو ہے شیعہ مذہب کو ترک کر دیا، انہوں نے کتاب لکھی آیات بینات، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، آیات بینات، بہترین کتاب۔ اچھا، علامہ احسان اللہ ظہیر، شیخ ارشاد الحق اثری، دکتور ناصر بن عبداللہ بن علی، پھر نواب محسن الملک، اچھا 4 ہو گئے، 5واں ایک اور سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہے دکتور احمد بن سعد حمدان الغام۔ ان کی جو ہے 4 کتابیں آپ ضرور پڑھیں۔ ایک کتاب اثنا عشری گروہ کے ساتھ اصول میں عقلی گفتگو، یہ ایک ان کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ میں ذکر کر رہا ہوں، اصل تو یہ کتاب عربی میں ہے۔ پھر اسلام دین حق اور شیعت آغاز مراحل ارتقاء، اور ایک کتاب ہے پرسکون علمی مباحثہ۔ ان کی یہ 4 کتابیں آپ ضرور پڑھیں، دکتور احمد بن سعد بن حمدان الغامدی کی۔ اچھا 5، اس کے بعد شیخ حربی کی کتاب ہے اثنا عشریہ عقائد و نظریات۔ پھر مدینہ یونیورسٹی کے ایک فاضل گزرے ہیں فضل الرحمان رحمانی، انہوں نے کتاب لکھی اسلام کا پیغام حق۔ اب بظاہر تو آپ کو جب یہ کتاب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ ہاں بھائی یہ کتاب تو اس کا تو ہمارے موضوع سے تعلق نہیں، لیکن آپ اس کی فہرست میں جا کر دیکھیں، اسلام کا پیغام حق، بڑے اچھے مباحث اس کے اندر انہوں نے جمع کیے، سبحان اللہ۔ یعنی میں نے بہت سال پہلے یہ کتاب دیکھی تھی اور اس سے میں نے استفادہ بھی کیا الحمدللہ۔ میں چند اس کے اندر جو مباحث ہے، کیونکہ نام سے آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ بھئی یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہو، ایک اس میں آپ نے ایک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات نقل کیے، پھر اہل بیت کے کیا حقوق ہے شریعت کے اندر وہ ذکر کیے، پھر اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو محبت تھی، پھر خاص کر ایک اس کے اندر انہوں نے جو ذکر کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اہل بیت کا مقام کیا تھا، اور پھر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اہل بیت کا مقام کیا تھا، اور آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ اسلام کا پیغام کیا ہے ہر شیعہ کے نام، اور پھر شیعہ کے عقائد ذکر کیے جیسے تقیہ ہے، متاع ہے، پھر اسی کے اندر جو یہ رسالہ ہے جس کا میں نے ترجمہ بھی کیا تھا الحمدللہ، خمینی کا اسلامی انقلاب، جو شیخ فقیر الرحمان مبارک پوری کا رسالہ۔ تو ایسے بہت سارے جو ہے لگ بھگ 10 کتابچے اس کے اندر جمع کر انہوں نے چھاپے، اور آخر جو 10واں رسالہ ہے اس کے اندر جو خوارج شیعہ سے متعلق جو علماء اکرام کی فتح ہے وہ انہوں نے اس کے اندر جمع کی۔ کتاب کا نام ہے اسلام کا پیغام حق، مولانا فضل الرحمان فضل الرحمان ندوی، ہاں، اور ابو عبداللہ بن ابراہیم جو ہے انہوں نے جو ہے اس کی تحقیق کی۔ اچھا، یہ ایک اہم کتاب ہے۔ پھر شیخ ابو بکر الجزائری منہاج المسلم والے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی اسلام کا پیغام ہر شیعہ کے نام۔
اور مولانا عبد الرحمن عزیز الہ آبادی، اصلاح شیعہ ڈاکٹر موسوی کی، اور بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائے گی. لیکن اور ایک شیخ عبد الرحمن سعد الشدری کی کتاب، یہ پوری کتابیں ساتھیوں ترجمہ ہو چکی ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتاب و سنت .com پر جائیں، ڈاؤن لوڈ کر رکھ لیں، پتہ نہیں کب یہ پھر جو ہے وہاں سے نکل جائے. تو یہ پوری کتابیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی، تو آپ یہ ضرور اس کو پڑھیں. جو ہم نے پڑھی ہے اس کے ہم نے ساتھ ذکر کیا، اور بھی بہت ساری کتابیں ہوں گی جو ہمارے علم میں نہ ہو. ہاں البتہ ایک بات جو میں نے پہلے درس میں بھی ذکر کی، محب الدین خطیب کی خطوط العارضہ، وہ آپ اس کو نہ بھولیں. مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے. ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اچھا، جو سوالات ہیں، جو پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کیا سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ کے درمیان اختلاف تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، وہ حلقہ یارہ تو بارشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. کبھی بھی جو آپ انٹرنیٹ پر سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے. انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس موضوع کو بیان کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کس قدر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں جس کو خود روافظ کا جو ایک رافضی گزرا ہے، اربیلی، اس کو ہاں ہاں اربیلی اس کا نام تھا. اس نے ایک کتاب لکھی، علی ابن عیسیٰ الاربیلی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. اس کتاب کو آپ اٹھائیں، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح مقرر ہوا، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ کے پاس مہر کے پیسے نہیں تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان کا جو زرہ تھا وہ زرہ بیچنے کے لیے نکلے. تو زرہ کیا تھی ساتھی؟ لوہے کی چند کنڈیاں، اور وہ زرہ لی اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس کو تم خرید لو اور چند درہم دے دو. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خرید لی اور درہم بھی دی. تو سیدنا علی جانے لگے تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ زرہ بھی لے کر جاؤ. زرہ تو میں نے خرید لی، پیسے بھی تم کو عطا کر دیے، مہر تو جو ہے مہر کا معاملہ تو آسان ہو گیا. اب یہ زرہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، جاؤ تم اس سے جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جو ہے تم اس کو استعمال کرو. سبحان اللہ. رحماء بین اشداء للکفار رحماء بینہم. تو بہت محبت تھی صحابہ کے درمیان، اور ہمیں بھی محبت رکھنی چاہیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا کہ امام باقر کے پاس ایک شخص آ گیا جو برا برا بولنے والا تھا صحابہ. تو امام باقر نے پوچھا کہ کیا آپ مہاجر ہیں؟ کہا نہیں. کہا آپ انصاری ہیں؟ کہا نہیں. تو آپ تیسرے گروہ میں بھی نہیں ہیں. کیا معنی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. کہ یا تو تم مہاجر ہوگے یا تو تم انصاری ہوگے، یا تو ان کی اتباع کرنے والے ہو. اب برا بلا کہہ رہے ہو تو اتباع کرنے والے تم نہیں. تو قرآن میں جو اہل اسلام اہل ایمان کے گروہوں کو ذکر کیا ہے وہ تین گروہ ہیں، مہاجرین، انصار اور ان سے محبت رکھنے والے، ان کی اتباع کرنے والے. اور تم تیسرے گروہ سے تو یقیناً نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ اصل چیز. دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ کیا صحابی کا قول حجت ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تفصیل درکار ہے، لیکن ایک بات آپ کو یاد جو رکھنی ہے، جو شیخ مشہور علیہ سلمان نے بھی کہی، کہ اہل حدیث اور اہل ظاہر کے درمیان جو فرق ہے وہ اقوال صحابہ کی حجیت کا ہے. صحابہ اکرام کے جو آثار رہے ہیں وہ ہمیشہ سے اہل حدیث کا اوڑھنا بچھونا رہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام میں قول صحابی کی حجیت پر 46 دلائل نقل کیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں تو کیا یہ دعائیہ نہیں ساتھی؟ یہ دعائیہ کلمہ نہیں ہے، یہ جو ہے جملہ خبریہ ہے. یعنی اللہ رب العزت صحابہ سے راضی ہوا ہے اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی خبر دے رہا، یہ دعا نہیں. یعنی یہ ماضی مطلق ہے، یعنی آپ لوگ سمجھے انگلش میں ہم کہیں پاسٹ انڈیفینائٹ، اور اس کا سادہ ترجمہ بھی آپ کریں تو اللہ کریم ان سے راضی ہوا، یہی اس کا ترجمہ بنے گا. اب جو گرامر کو نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو فاسق سمجھتے ہیں تو وہ تو ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے. یہ جملہ خبریہ ہے. اچھا،
ایک سوال یہ ہے کہ اسلام میں وراثت تقسیم کرنے کا حکم نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے جن کی وراثت تقسیم ہوئی وہ کون سے صحابی ہے؟ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں جو ہے وراثت تقسیم کرنے کا جو حکم نازل ہونے کے بعد، یہ اوائل آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو وہاں پر تفصیل مل جائے گی۔ سیدنا جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وراثت تقسیم ہوئی، یہ آپ اوائل اٹھا کر دیکھیں، ایسے سوالات بہت سارے آئے ہیں تو آپ کو یہ پورے ایک جگہ آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا جنات میں سے بھی کوئی صحابی تھے؟ دیکھیں، بالکل جنات میں سے بھی صحابی تھے، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں ذکر کیا ہے، اور بہت سارے صحابہ، خود امام نے حجر نے بھی، امام دار قطنی نے بھی، امام ابو سال مدینی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کو بہت سارے جو ہے یقیناً جنات میں بھی صحابہ تھے۔ کل آپ نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہے، ہاں بالکل، البتہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو ان کے استاد تھے امام ذہبی، انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اس امت میں بلا اجماع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کون؟ تو امام سبکی نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، آپ بتائیں۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک لطیف بات کہی کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے افضل ہے، کیونکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، اور باب دمشق پر جو ہے نازل ہوں گے، اور صبح کی نماز امام کے اقتداء میں ادا کریں گے، اور اسی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو یہ بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہی، بہرحال یہ لطائف میں سے ہے۔ صحابہ کی گستاخی پر سب سے پہلے سزا کس نے تجویز کی؟ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات امام ہبت اللہ الالکائی نے شرح اصول اعتقاد میں نقل کی۔ ابراہیم النقی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک بار خبر ملی کہ عبداللہ بن اسود جو ہے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی شان میں گستاخی جو ہے کرتے ہیں، تو فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کریں۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس شخص کو قتل کریں گے جو آپ اہل بیت سے محبت کی دعوت دیتا ہے، یعنی وہ تو اہل بیت کی محبت کی دم بھرتا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا یہ شخص کبھی بھی میرے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا، یعنی یہ ناممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اہل بیت سے میں محبت کروں اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سے نفرت کرے۔ تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم وقت بھی ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، ہم اپنی بات کو یہی روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔